کسی بھی شخصیات کے ذکر سے پہلے ان کی جائے پیدائش اور ان کے حسب و نسب کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو تمام ذاتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، تو ان کی جائے پیدائش اور ان کے حسب و نسب کے بارے میں ذکر کرنا تو نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ لہٰذا ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی بیان کرنے سے پہلے ان کے حسب و نسب اور ان کی جائے پیدائش کے بارے میں ذکر کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کا یہ پہلا پارٹ ہے۔ اس پارٹ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ملک عرب کی جغرافیائی حالات، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جغرافیائی حالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں ہی کیوں مبعوث ہوئے، ملک عرب کی سیاسی اور اخلاقی حالات کیا تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بیان کیے جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی حالات میں سے نسب نامہ، خاندانی شرافت، قریش، بنی ہاشم اور حضرت عبد المطلب کے بارے میں ذکر کیے جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملک عرب یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ اس ملک کو تین طرف سے سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر جو مکہ معظمہ سے بجانب مغرب تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان و خلیج فارس ہیں۔ اس ملک میں قابل زراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 حجاز، نمبر 2 یمن، نمبر 3 حضرموت، نمبر 4 مہرہ، نمبر 5 عمان، نمبر 6 بحرین، نمبر 7 نجد، نمبر 8 احقاف۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصے میں بحر احمر کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے ساحل سمندر کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی جانب جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے اس ملک کے حصے کو حجاز کہنے لگے۔ حجاز کے مندرجہ ذیل مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، غدیر خم وغیرہ ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک کے محاذ میں بحر احمر کے ساحل پر واقع ہے۔ مقام حجر میں وادی القرہ ہے، وہاں اب تک عذاب الہی سے قوم سمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہے۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قعقیان، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس شہر اور اس کے اطراف میں مندرجہ ذیل مشہور مقامات واقع ہیں: کعبہ معظمہ، صفا، مروہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، غار حرا، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحیری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر مسجد قباء ہے،
یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبع ہے جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیرہ قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ خاتم النبیین عرب میں کیوں؟ اگر ہم ملک عرب کو کرۂ زمین کے نقشے پر دیکھیں تو اس کے محل وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کے 3 بڑی بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ تعالی عالم۔ عرب کی سیاسی پوزیشن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت کا یہ حال تھا کہ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس کا قبضہ تھا اور شمالی ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی ساخت سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ اندرون ملک بزوم خود ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کوشش میں لگی ہوئی تھی اور در حقیقت ان سلطنتوں کی باہمی رقابتوں ہی کے طفیل میں ملک عرب آزادی کی نعمت سے بہراور تھا۔ عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بد سے بدتر تھی۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا تھا۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے اور خود ساختہ مٹی اور پتھروں کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گناہ اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی سرشست میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بانی کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے جو حضرت بی بی سارہ کے مقدس شکم سے تولد ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی بہت ہی جاہ جلال والے شخص پیدا ہوئے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لیوا کہتے تھے۔ قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یہ کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ خاندانی حالات۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد کے ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان تک ہی ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ خاندانی شرافت: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بد سے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کے مثل نہیں ہے۔ قریش: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمانی فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر ابن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر ابن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر ابن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرق بن عمرو حمیری کا شعر بہت مشہور ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا قریش نام رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر ابن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے ان کو لوگ ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ میں انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔